فتنہ خوارج اور بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی، کرک کے علاقے بانڈا داؤد شاہ میں پولیس کا آپریشن 8 دہشت گرد ہلاک، خارجیوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ کینسر سے لڑ کر ہی عام آدمی کی تکلیف کا اندازہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مظفر آباد میں جدید کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کر دیا۔ خطاب میں کہا، یہ ادارہ انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ میں خود کینسر کو شکست دے چکا ہوں۔ اس وقت مہنگا علاج برداشت کر سکتا تھا، لیکن اس ملک کے عام آدمی کی تکلیف کا اندازہ لگائیں۔ انسانیت کی اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ۔ کہا، انتہا پسندی کی سیاست اور قومی اداروں پر حملے کریں گے تو آئین و قانون کے تحت ایکشن ہوگا، پھر سختی پر شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے۔ صدر آصف زرداری سیاست میں مفاہمت کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعت انتہا پسند تنظیم کی طرح کام کرے گی تو پھر ریاست کا رویہ وہی ہوگا جو ہے۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے پاکستان کی سفارتی فتح پر مہر لگا دی۔ آرٹیکل میں لکھا، ٹرمپ کے پہلے دور کی تلخی کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنا لی۔ واشنگٹن میں بھارتی لابنگ کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی سبقت ملی۔ پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی۔ پاکستان نے محض بیانات نہیں، ٹھوس نتائج دے کر اعتماد حاصل کیا۔ پہلگام واقعے کے بعد خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ بھارت نے امریکی ثالثی کو کھلے الفاظ میں مسترد کیا، جبکہ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ پاکستان کا ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنا غیر معمولی سفارتی اقدام تھا۔ وائٹ ہاؤس کو غیر روایتی سفارتکاری سے ہینڈل کیا۔ پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والی ہر کارروائی کی شدید مذمت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیر خارجہ کا رابطہ۔ پاکستان کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ صومالیہ کی تحفظات سلامتی کونسل میں اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ اور دیگر فورمز پر صومالیہ کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ اسحاق ڈار اور مصری ہم منصب کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ صومالیہ کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت۔ اسلامی ملکوں نے اسرائیل کی جانب سے صومالیہ کے خطے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کو یکسر مسترد کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم اور 22 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیلی فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی اقدام افریقہ، بحیرہ احمر اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسلامی ممالک نے فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی سے کسی بھی ممکنہ تعلق کو مسترد کر دیا۔ فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے نکالنے کی کسی بھی کوشش کو ناقابل قبول قرار دیا۔ یکم جنوری سے اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، اسلام آباد پاکستان کا پہلا کیپٹل سمارٹ سٹی بنے گا۔ محسن نقوی اور وزیر مملکت ہلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن عامہ کے اقدامات کا مشاہدہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، کہا کیپٹل سمارٹ سٹی کے اسکوپ اور دائرہ کار پورے ملک تک بڑھایا جائے گا۔ عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کروایا۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کا الزام۔ پریس کانفرنس میں کہا، ساری تفصیل ہمارے پاس ہے، برطانوی عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ عمران فاروق کے بیٹے لندن جا کر درخواست دیں، استدعا کریں، میرے والد کے قاتلوں کا پتہ لگایا جائے۔ نام نہاد قائد تحریک نے عمران فاروق کی اہلیہ کی لاش پر واویلا مچایا۔ جو پیسے کے محتاج ہیں، میت پاکستان بھیجنے کے لیے انہوں نے دنیا بھر سے چندہ جمع کیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 6000 پاؤنڈ مانگنے والے کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد کیے تھے۔ بانی ایم کیو ایم، میری قوم اور اس کے بچے کھا گیا۔
ایم کیو ایم میں کچھ ننھے بنتے ہیں، پتہ سب کو سب کچھ ہے۔ صدر آصف زرداری اور چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا نوڈیرو کے قریب کھیتوں اور شوگر مل کا دورہ۔ صدر زرداری نے گنے اور دیگر فصلوں کا جائزہ لیا، کسانوں سے گفتگو کی۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری اور سابق صوبائی وزیر سہیل انور سیال بھی ساتھ تھے۔ اماد وسیم کا اہلیہ سے علیحدگی کا اعلان۔ آل راؤنڈر نے ایکس پر لکھا، کافی دیر سوچنے اور اختلافات کے باعث اہلیہ سے راہیں جدا کر لی۔ بہت سے اختلافات گزشتہ سالوں سے حل نہ ہو سکے۔ سب سے گزارش ہے ہماری پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، ہماری پرانی تصویریں استعمال نہ کی جائیں۔ ذاتی معاملات پر منفی بات کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، بچوں کی مکمل دیکھ بھال کروں گا۔ فالوورز تو بنائے جا سکتے ہیں، حقیقی انگیجمنٹ تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ اور منفی بیانیے پر مبنی ہے۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں بیشتر پروپیگنڈا اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہر سیاسی ناکامی کے بعد سوشل میڈیا پر من گھڑت جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تحریک اور مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ مجھے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت ملی ہے، وہ کام کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی لاہور میں صحافیوں اور ٹی وی اینکر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے ارکان اسمبلی کو خیبر پختونخوا کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے۔ میرے جلسے کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ ریڈ لائن سے کراچی کے شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات کا احساس ہے۔ جولائی تک مسئلہ حل کیا جائے گا، کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹاؤن والے منافقین رکاوٹ بن رہے ہیں۔ چڑیا گھر کے اطراف کی سڑکیں ٹاؤن والوں نے کھو دی، جو بننے کا نام نہیں لے رہی۔ کام نہیں کر سکتے تو گھر جائیں۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ اہم کاروباری، سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شمشاد اختر گزشتہ روز انتقال کر گئی تھی۔ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن تھی۔ شمشاد اختر نے قومی اور بین الاقوامی اداروں میں اہم عہدوں پر ذمہ داریاں نبھائیں۔ بھارت نے طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قاتلوں کو میگھالیہ میں پناہ دے رکھی ہے۔ بنگلہ دیش پولیس کا انکشاف۔ ڈھاکہ پولیس کا کہنا ہے عثمان ہادی کے قتل میں ملوث 2 مرکزی ملزمان فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ بھارت فرار ہوئے۔ عثمان ہادی کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ 11 افراد گرفتار کیے گئے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے شوٹر کو فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ 53 بینک اکاؤنٹس کے دستخط شدہ چیکس برآمد ہوئے، جن کی مالیت 218 کروڑ ٹکا ہے۔ بھارت کے لیے ایک اور سبکی۔ رواں سال 24,600 بھارتی دنیا کے مختلف ملکوں سے بے دخل کیے گئے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق اعداد و شمار بھارت کی وزارت خارجہ نے راجیہ سبھا میں پیش کیے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ بھارتی شہری سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیے گئے۔ ریاض سے 7,019، جدہ سے 3,865 بھارتی شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ امریکہ سے 3,812 بھارتی شہری ڈیپورٹ کیے گئے۔ یو اے ای سے 1,469 بھارتی شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ بھارتیوں کو ڈیپورٹ کرنے کی بڑی وجہ ویزا میعاد اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی۔ 3 ماہ سے جاری جنگ بندی کے دوران اسرائیل نے 414 فلسطینیوں کو شہید کیا، 1100 سے زیادہ زخمی۔ شدید سردی کی وجہ سے غزہ میں 14 بچے جان سے جا چکے۔ خیموں میں موجود ہزاروں فلسطینی سردی میں بنیادی سہولتوں سے محروم۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ کل سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ 2 جنوری تک بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور شمالی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں برف باری متوقع۔
امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں، سڑکوں پر کئی انچ برف کی تہہ جم گئی۔ نیو یارک سٹی کا سینٹرل پارک برف سے ڈھک گیا، 4 انچ برف ریکارڈ کی گئی۔ حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی، 2000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ آرٹس کونسل آف پاکستان میں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز، مختلف موضوعات پر سیشنز اور کتابوں کی رونمائی۔ اینکر پرسن وسیم ادانی کا عمران اشرف سے مکالمہ، شرکاء کی بھرپور دلچسپی۔ بلوچی ادب و ثقافت، سندھی ادب، اردو افسانہ اور پاکستان کا ترقی پسند ادب پر گفتگو۔ پاکستان اسپورٹس کے چیمپئنز پر سیشن میں لیجنڈز کی شرکت۔ قوالی نائٹ کے ساتھ کانفرنس کا اختتام ہوا۔ 7 سال کی عمر میں بولنا اور سمجھنا سیکھا تھا۔ ڈاکٹر نے والدین سے کہا تھا جہانگیر کو اسکواش سے دور رکھیں۔ ایک مرتبہ اسکواش کورٹ میں قدم رکھا، پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لیجنڈری جہانگیر خان کی عالمی اردو کانفرنس میں خیالات، کہا شارٹ کٹ سے کوئی چیمپئن نہیں بن سکتا۔ ہاکی اولمپئن اصلاح الدین نے کہا ہم خراب ہوئے ہیں، گورے کی کوچنگ نہیں۔ کرکٹ، ہاکی اور اسکواش میں غیر ملکی کوچ کی ضرورت نہیں۔ پرچیز سسٹم ختم کر دیں تو پاکستان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بھارت میں جیت کی یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف نے کہا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا مسلسل کپتان بدلا جائے، اس طرح بورڈ زوال کا شکار ہوتا ہے۔ میچ فکسنگ پر ہمارے ملک میں سزا کا رواج نہیں ہے۔ بگ بیش لیگ میں حارث رؤف کا شاندار اسپیل، سڈنی تھنڈر کے خلاف 3 وکٹیں اڑائیں، 4 اوور میں صرف 29 رنز دیے، قومی فاسٹ بالر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ سعودی پرو لیگ میں رونالڈو چھا گئے، سٹار فٹ بالر نے الاخدود کے خلاف 2 گول داغے۔ النصر نے 3-0 سے میدان مار کر ایونٹ میں لگاتار 10ویں کامیابی حاصل کر لی۔